بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا تھا؟ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مکمل تفصیلات جاننے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی بزرگ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک اپنے بندوں میں سے ان کو زیادہ پسند فرماتا ہے جو مخلص، پرہیزگار اور گمنام ہوتے ہیں، جن کے چہرے گردآلود اور بھوک کی وجہ سے ان کے پیٹ کمر سے ملے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر وہ امیر لوگوں کے پاس جانا چاہیں تو ان کو اجازت نہیں ملتی، اور اگر کسی محفل میں موجود ہوں تو کوئی بھی ان کے متعلق سوال نہیں کرتا، اور اگر موجود ہوں تو کوئی ان کو اہمیت نہیں دیتا۔ اگر وہ کسی سے ملاقات کریں تو لوگ ان کی ملاقات سے خوش نہیں ہوتے۔ اگر وہ بیمار پڑ جائیں تو کوئی ان کی عیادت نہیں کرتا، اور جب یہ لوگ مر جائیں تو کوئی بھی ان کے جنازے میں شرکت نہیں کرتا۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ایسے لوگوں سے ہماری ملاقات کس طرح ہو سکتی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اویس کرنی ان ہی لوگوں میں سے ایک ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا حلیہ کچھ اس طرح ہوگا کہ ان کا قد درمیانہ ہوگا، ان کا سینہ چوڑا اور رنگ شدید گندمی ہوگا، ان کی داڑھی سینے تک پھیلی ہوئی ہوگی، اس کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، اور وہ اپنے سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر رکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو، اور وہ زارو کتار رونے والا ہے، اور اس کے پاس دو چادریں موجود ہیں، ایک بچھانے کے لیے اور ایک اوپر اوڑھنے کے لیے۔ وہ دنیا والوں میں گمنام ہے لیکن آسمانوں میں اس کا خوب چرچا ہے۔ اگر وہ کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ پاک ضرور اس کو پورا کرے گا۔ اس کے سیدھے کندھے کے نیچے سفید نشان موجود ہے۔ کل بروز قیامت نیک لوگوں سے کہا جائے گا کہ تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ، اور اویس کرنی سے کہا جائے گا کہ تم ٹھہر جاؤ اور لوگوں کی سفارش کرو۔ چنانچہ وہ ایک بڑی تعداد میں لوگوں کی سفارش کریں گے۔ پھر آپ نے سیدنا عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جب بھی تم دونوں کی ملاقات اویس کرنی سے ہو تو اس سے اپنے لیے دعائے مغفرت ضرور کروانا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 10 سال تک سیدنا اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو تلاش کرتے رہے، لیکن ان کے بارے میں معلومات نہ ہو سکی۔ پھر جس سال امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اسی سال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے موقع پر جبل ابو قیس پر کھڑے ہو کر لوگوں سے مخاطب ہوئے اور بآواز بلند فرمایا کہ یمن سے آنے والوں حاجیوں، کیا تم میں سے کوئی اویس نام کا شخص موجود ہے؟ یہ سن کر ایک بوڑھا شخص کھڑا ہوا اور عرض کی کہ ہم نہیں جانتے کہ آپ کس اویس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ ہاں، میرا ایک بھائی ہے جس کا نام اویس ہے، لیکن وہ تو بہت ہی غریب آدمی ہے، وہ اس قابل کہاں کہ آپ اس کے متعلق سوال کریں۔ وہ ہمارا چرواہا ہے اور ہمارے ہاں اس کی کوئی بھی قدر و قیمت نہیں ہے۔ سن کر حضرت عمر بن خطاب بہت غمگین ہوئے، گویا کہ حضرت سیدنا اویس کرنی کے بارے میں اس شخص کا اس طرح بولنا آپ کو سخت ناگوار گزرا۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے اس سے پوچھا کہ تیرا وہ بھائی کہاں پہ ملے گا؟ کیا وہ ہمارے حرم میں موجود ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جی ہاں، وہ حرم شریف میں ہی موجود ہے، لیکن شاید اب وہ میدان عرفات کی طرف چل دیا ہے۔ یہ سن کر امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اور سیدنا علی المرتضیٰ فوراً میدان عرفات کی طرف چل دیے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ عاشق ایک درخت کے نیچے نماز ادا کر رہا ہے اور اونٹ اس کے ارد گرد موجود تھے۔ یہ دیکھ کر عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواریوں سے نیچے اترے اور اس عاشق کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ حضرت اویس کرنی نے نماز کو مختصر کیا اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد سلام کا جواب دیا۔ امیر المؤمنین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے شخص، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں اپنی قوم کا مزدور ہوں اور ایک چرواہا ہوں۔ آپ دونوں حضرات نے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ آپ لوگ مجھ سے کیا چاہتے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اویس کرنی کے بارے میں چند نشانیاں بتائی ہیں۔
ہم آپ کی باتوں اور رنگت کے متعلق بتائی ہوئی نشانیاں تو آپ میں دیکھ چکے ہیں، لیکن ہمارے آقا نے ایک نشانی اور بھی بتائی تھی کہ سیدھے کندھے کے نیچے ایک سفید نشان ہوگا۔ اگر آپ وہ نشانی ہمیں دکھا دیں تو ہم پہچان جائیں گے کہ وہ آپ ہی کے متعلق بتا رہے تھے۔ یہ سن کر حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کندھے سے چادر ہٹائی تو آپ کے مبارک کندھے کے نیچے سفید نشان موجود تھا۔ نشان دیکھتے ہی دونوں صحابہ نے حضرت سیدنا اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم ہی وہ اویس ہو جس کے متعلق ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی۔ اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے لیے دعائے مغفرت فرمائے۔ یہ سن کر اویس کرنی نے عرض کیا کہ میں نہ تو صرف اپنے لیے استغفار کرتا ہوں اور نہ ہی کسی فرد معین کے لیے، بلکہ میں تو ہر مومن مرد اور عورت کے لیے استغفار کرتا ہوں۔ آپ لوگوں پر اللہ پاک نے میرا حال تو منکشف فرما ہی دیا ہے، اب آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر جواب دیا کہ یہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب ہیں اور میں علی بن ابو طالب ہوں۔ یہ سننے کے بعد حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ باادب کھڑے ہو گئے اور عرض کی کہ ہے امیر المؤمنین، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کی ملاقات کے بعد حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ کی طرف تشریف لے گئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اونٹوں کو لے کر دوسری طرف چل دیے اور اونٹوں کو قوم کے حوالے کر دیا۔ پھر سب کام چھوڑ کر صرف اللہ ہی کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور بالآخر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔